السلام علیکم ناظرین گرامی۔ آج ہم بات کریں گے فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ کے 5 بڑے عبرتناک عذابات کے بارے میں۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی توہین اور ان سے کی گئی بے شمار وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں پر اللہ تعالیٰ نے جو دردناک عذابات نازل فرمائے، وہ عذابات اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے الگ ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرعونوں پر 5 لگاتار دردناک عذابات نازل کیے۔ یہ عذابات ایک مہینے کے فاصلے پر آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن تک مسلسل رہتا، پھر 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا اور پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہو جاتا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے چاہنے والوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی اور اس نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور تکلیف پہنچانے میں بھرپور کوشش شروع کر دی، اور بدبخت فرعون نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم شروع کر دیے۔ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر فرعون کے مظالم دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کچھ اس طرح دعا مانگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاور ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 دردناک عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ ناظرین، فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا آنے والا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر اس کے بعد انتہائی زوردار اور خوفناک بارش ہوئی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، جس میں فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ پانی ان کی گردنوں تک پہنچ گیا، ان میں سے جو بھی پانی میں بیٹھتا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا، نہ وہ ہل سکتے نہ ہی وہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی دردناک عذاب میں مبتلا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر مسلمانوں کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہ آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے، پھر فرعونیوں کو اس عذاب کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے، تو ہم آپ کے رب پر یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو آزاد کر کے آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ تمام کی تمام کھیتیاں بہت شاندار ہوئی اور غلوں اور پھلوں کے پیداوار بھی بے شمار ہوئے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ اس طرح وہ اپنے کیے گئے عہد سے پھر گئے اور آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا
تو ان پر دوسرا دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو فرعونیوں کے کھیتوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئیں، جس سے ان کو سانس لینا تک مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے کھیت، باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے، اور آخر کار اس عذاب سے تنگ آ کر فرعون نے اپنا ایک لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر سے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کی دوری کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ اس بار ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے، پھر کبھی مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ دردناک عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے۔ لیکن پھر فرعونیوں نے عہد شکنی کی اور ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور نافرمانیوں پر پھر اضافہ ہونے لگا اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ الغرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ ناظرین، ہر آنے والا عذاب پہلے والے عذاب سے زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا، اسی لیے اس بار اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر کمل کا عذاب نازل فرمایا۔ یہ ایک ایسا چھوٹا کیڑا تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا جاتا اور یہاں تک کہ ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا۔ ناظرین، یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں اور پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک زدہ بنا دیا تھا۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے کھانوں، پانی اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتے میں اس قہر و آسمانی بلا سے تڑپ کر یہ لوگ چیخ پڑے۔ اور پھر فرعون نے ایک چال چلی کہ فرعونیوں کا کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ فرعونی آپ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے، پھر کبھی مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ دردناک عذاب بھی ٹل گیا۔ لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور یہ کہنے لگے کہ یہ عذاب ہم پر سے تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ٹلا ہے، اور اس طرح وہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ دردناک عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک تھا کہ فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ان کی ہانڈیوں میں مینڈک اور ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم اس بار ضرور ایمان لائیں گے اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا۔ مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی اور پھر سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو ستانے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا
اور فرعونیوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک تھا کہ ایک دم اچانک فرعونیوں کے تمام کنووں اور نہروں کا پانی خون بن گیا، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ اس طرح جب فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہ ہوا تو لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں، اور جبکہ مسلمانوں پر اس کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان یہ تھی کہ مسلمان جس برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف، شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر اس بار بھی قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے، مگر مسلمان کے منہ میں جو جاتا وہ تازہ پانی ہوتا، اور فرعونیوں کے منہ میں جو جاتا وہ تازہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض جب فرعونی اس عذاب سے بھی تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گڑ گڑا کر آپ علیہ السلام سے زار و فریاد کرنے لگے اور یقین دلانے لگے کہ اس بار ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، چنانچہ ان کی آہوزاری سن کر آپ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو ساتویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ ناظرین، اس طرح سے ان فرعونی سرکشوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل 5 عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب ساتویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے چاہنے والے سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ فرعون کو نہ تو زمین نے قبول کیا نہ ہی پانی نے، بلکہ قیامت تک فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قیامت تک اس کی لاش گلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔